اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف بھی جس بھی اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اس قوم اس امت میں جو کمال ہوتا تھا، اللہ رب العزت اس کمال سے اونچے درجے کا کمال نبی کو دے کے بھیجتا، تاکہ نبی کا وہ کمال، وہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم اس کو پیغمبر خدا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت پیغمبر کو ان کے کمال سے بڑا کمال دے کے بھیجتا کہ ان کے دل میں عظمت نبوت بیٹھ جائے، نبوت کی عظمت کی دھاک ان کے دل میں بیٹھ جائے، اور وہ پیغمبر کا کمال دیکھ کر مبہوت ہو جائیں، ان کے دل مبہوت ہو جائیں، اور پیغمبر کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے اور مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی، کلیم اللہ نبی، جلیل القدر نبی، آپ کی قوم یہود، ان میں لوگ تھے جادوگر، ان کو جادو پہ بلا کی مہارت تھی، بلا کی مہارت تھی ان کو جادوگر۔ فرعون کے دربار میں انہوں نے رسیاں کاٹ کاٹ کے پھینکتے تھے اور وہ سانپ بنتے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کمال سے بڑا کمال اپنے نبی کو عطا کیا۔ آپ کو اللہ نے ایک عصا عطا کیا جس میں سینکڑوں معجزات تھے۔ میں گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ سینکڑوں اس میں کمال تھے، اور مفسرین عرفاء اولیاء فرماتے ہیں اس عصا کے اندر وہ جتنے بھی کمال تھے کہ قوم کو پیاس لگی، آپ نے پتھر پر مارا، فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے اور اس کے لشکر ہیں، تو آپ نے عصا دریائے نیل پہ مارا، دریائے نیل نے راستہ دے دیا۔ آپ کی اس عصا میں میں عرض کر رہا ہوں سینکڑوں کمال تھے۔ آپ جب کبھی رات ہوتی، اندھیرا ہوتا، آپ کو روشنی چاہیے ہوتی، تو وہ ٹیوب لائٹ کی طرح وہ عصا جلنے لگ جاتا۔ آپ کو سایہ چاہیے ہوتا، آپ زمین پہ گاڑتے، اس میں سے شاخیں نکل آتی اور شاخیں آپ کے اوپر سایہ کر لیتی۔ آپ کو بھوک لگتی تو شاخوں کے ساتھ پھل لگ جاتا۔ آپ کو پیاس لگتی تو آپ اس عصا کو کنویں کے اندر لٹکاتے تو اس کی شاخیں ڈول بن جاتی اور وہ عصا خود رسی بن جاتا، پانی بھر کے باہر نکال لیتے۔ اس میں سینکڑوں معجزات تھے، اور کمال بات جو ابھی میرے دل میں اللہ نے ڈالی وہ یہ کہ یہ کمال اس میں کیسے پیدا ہوا۔ یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عصا آیا تھا، وہی عصا تھا، مگر یہ کمال اس میں اتنے کیسے پیدا ہوئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کے ہاتھ میں وہ عصا تھا تو اللہ پاک نے آپ سے پوچھا، اور آپ کے سامنے حجاب اٹھتے جا رہے تھے، اٹھتے جا رہے تھے، اٹھتے جا رہے تھے، اور آپ لرزہ براندام ہو گئے، کانپنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی مجھے دیکھنے کے لیے کتنا مصر تھا، کتنا اصرار کر رہا تھا، اور اب ہم دکھانے لگے ہیں، ابھی تو سماوات اور ملکوت کے حجاب اٹھے ہیں، اور یہ پیارا کلیم جو ہے کانپنے لگ گیا ہے، ابھی میرا حسن تو بے نقاب ہی نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ آپ کی طبیعت اس عصا کے ساتھ بہت مانوس تھی تو اللہ نے اس کی طرف دھیان کروایا تاکہ ان کا خوف ختم ہو جائے۔ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو آپ نے پھر آگے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور کام کرتا ہوں۔ تو عرفاء فرماتے ہیں کہ اتنی سی توجہ رب کائنات نے دی عصا کو، فرمایا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بس رب کا اتنا پوچھنا اور اتنی توجہ کرنا، اس سے
غوثیہ عظمت اولیاء اولیاء عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے غصہ اٹھا گئے۔ میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ اللہ پیغمبر کو اپنی قوم، اپنی امت کے لوگوں پر اونچا کمال دیتا ہے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے، وہ پیغمبر کے سامنے مبہوت ہو جائے اور ان کے دل کے اندر عظمت نبوت پیدا ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے تمام جادوؤں کو ملیا میٹ کر دیا، آپ کا عصا سانپ بن کے سب سانپوں کو اٹھا گیا، تو قرآن بیان کرتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تمام کے تمام جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے نام پر۔ تمام کے تمام جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے پیغمبر کو وہ کمال دیا کہ قوم کے کمال سارے نیچے دب کے رہ گئے۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کی قوم کو طب کے اوپر بڑی مہارت تھی، مرتے ہوئے کو علاج کر کے وہ بچا لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ کمال دیا، بڑے سے بڑے بیمار کا علاج کرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ مگر اس جدید دور میں بھی جب کہ آپریشن کر دیتے ہیں ڈاکٹر، بڑا کچھ ہوتا ہے، دنیا نے بہت ترقی کر دی، بڑے سے بڑا معالج، بڑے سے بڑا طبیب، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑے بیمار کو اللہ کی عطا سے صحیح کر سکتا ہے، مگر کوئی معالج مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا کہ آپ مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھا یہ اللہ پاک نے ان کو کمال عطا کیا کہ بڑے بڑے اطباء کو، معالجوں کو آپ کی عظمت کو ماننا پڑا۔ بے شک اب باری آئی سرور دو جہاں صلی اللہ کیا بات، باری آئی امام الانبیاء کی، باری آئی حبیب کبریا کی، باری آئی امام الانبیاء کی۔ اللہ پاک امام حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، مگر فرماتے رب ذوالجلال کے لیے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، ازل تابد اس کے لیے حال ہی حال۔ فرماتے رب ذوالجلال اپنی نگاہ قدرت سے مشاہدہ فرما رہا تھا کہ میرے حبیب کی امت سینس میں اتنا عبور حاصل کرے گی کہ یہ عالم سماوات کی طرف سفر کریں گے۔ آپ کے سامنے چاند تک سائنسدان پہنچ چکے۔ تو اللہ نے کہا محبوب